डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 1 पॉइंट एजेंडा एक ही मुद्दा है, उसके हवाले से बात करेंगे, बल्कि इनफैक्ट दो मुद्दात हैं और दोनों का ताल्लुक दहशतगर्दी के हवाले से है। एक तो पाकिस्तान में जो बन्नू कैंट पे हमला किया फितना अल खवारिज ने, उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई बेहतरीन तरीके से और फौरी इकदाम करते हुए, फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए इस हमले को नाकाम बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें 13 जो सिविलियंस हैं, शहरी हैं पाकिस्तानी, वो शहीद हुए हैं, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं और चंद जो शहरी हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हैं। लेकिन एक बड़े नुकसान से पाकिस्तान को, बन्नू कैंट को बचा लिया गया, क्योंकि दहशतगर्द एक बहुत हौलनाक और बड़ी खौफनाक और बड़ी भयानक तैयारी करके आए थे। जो उनका प्लान था उस प्लान को नाकाम बना दिया गया और इसमें ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बेमिसाल कामयाबी है। सिर्फ यही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान ने एक और बेहतरीन और इंतहाई बाकमाल कामयाबी हासिल की है और दुनिया भर को दिखा दिया है कि पाकिस्तान अमन के लिए स्टैंड करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम लेने में संजीदा है। अमेरिका से ये ख़बर आई आज, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस से ख़िताब करते हुए बताया कि जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ था अमेरिका के विड्रॉल के वक्त, अमेरिकन फोर्सेस पे जो काबुल एयरपोर्ट पे जो अटैक किया गया था, उस अटैक का जो मास्टरमाइंड है, जो टेररिस्ट है, जो दाइश का, ISKP का एक टॉप टेररिस्ट है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी कांग्रेस को आगाह किया, अपने अवाम को आगाह किया और ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको प्रोजेक्ट किया और इस कामयाबी में सबसे अहम और कलीदी किरदार पाकिस्तान का है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस कामयाबी के पीछे, इस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को पकड़ने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की हुकूमत का हाथ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का हाथ है। जो लीड दी गई वो अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से आई और उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिसकी बुनियाद पे ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये अब इस कामयाबी का जो रिपरकशंस है वो क्या होंगे? अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल एक्नॉलेजमेंट तो आई है पाकिस्तान की। अब क्या पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, ख़ासतौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ताउन है उसको बेहतर होने की तवक्कुआत की जा सकती हैं? और जो एक्नॉलेजमेंट आई है अमेरिका की तरफ से, ये पाकिस्तान का जो स्टैंस है वॉर अगेंस्ट टेरर, उसमें कितना इम्पॉर्टेंट है? इसी हवाले से ख़ास तौर पे आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे, प्रोग्राम में सवालात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर फी और तज्ज़ियाकार, वॉशिंगटन पोस्ट से भी मुल्हक रहे हैं, सैयद निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम निसार सैयद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आई है, पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया गया कि दाइश का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट नैब किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। इसकी अहमियत कितनी है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया गरीदा आपका। ये शरीफुल्लाह जो काबुल एयरपोर्ट पर अटैक में मुलविस था, जिसमें अमरीकी फौजी भी मारे गए थे 2021 के अंदर, उसकी गिरफ्तारी पर जिस तरह ट्रंप ने आज पाकिस्तान की ताउन को खुशाइन करार दिया है और पाकिस्तान की ताउन को उन्होंने सेलिब्रेट किया है, ये खुद ट्रंप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनकी हुकूमत आने के बाद वॉर ऑन टेरर के नाम पर उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक दाइश का बड़ा दहशतगर्द जो है अमेरिका के ताउन से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो अप्रीहेंड किया है और वो ये दहशतगर्द कई अमरीकी फौजियों को कत्ल में मुलविस था, जिसका खुद ट्रंप ने एतराफ किया और कहा है कि बहुत सौ को मैं खुद जानता हूँ। तो ये पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली वॉर ऑन टेरर में अपनी कुर्बानी और पाकिस्तान की इक़दामात का तसलसल है, ना कि सिर्फ अभी ये ट्रंप आने के बाद पाकिस्तान ने काम किया, बल्कि पाकिस्तान टेररिज्म के खात्मे के लिए आलमी दुनिया से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से भरपूर ताउन कर रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान के ताउन को कभी भी जो है वो सराहा नहीं गया, बल्कि हमेशा जब पाकिस्तान ने इस तरह की कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो
टेररिज्म को या दहशत गर्दों को सपोर्ट करता दिखाई देता है, जबकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की इस जंग के अंदर 80,000 से जायद जानें कुर्बान करी हैं। आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑपरेशन यहाँ पे खत्म हुए, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में बिजनेस यहाँ से जो शिफ्ट हो गया अनसर्टेनिटी की बुनियाद पर। लेकिन पाकिस्तान अपने स्टांस पे खड़ा रहा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अपने स्टांस पे खड़े रहे और उन्होंने इस दुनिया को इस दहशत गर्दी की अफरीद से निजात दिलाने के लिए, अलकायदा हो, दाइश हो या फितना खवारिज हो, इनके खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज भी आपके सामने है कि कल भी बन्नू में हमारे जो सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमला हुआ, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। आलमी ताकतें तो इस मुश्किल घड़ी में अफसोस ये है कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बजाय वो एक वक्त में अप्रिशिएट तो करते हैं हमारे इकदामात को, लेकिन वो इन प्रैक्टिकल वो हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, जबकि हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत और हमारी अवाम इस दहशत गर्दी के खिलाफ ना सिर्फ सफ़े अव्वल की जो है वो क्या हवाले से सफ आ रहा है, बल्कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रही है। ये बड़ा बिल्कुल एप्ट एनालिसिस आपने किया है निसार सैयद साहब। ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक यहाँ से क्या रास्ता मज़ीद खुल सकता है? एक तो रहती है हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की आपस में कोऑपरेशन, और जिस तरह से अमेरिकन इंटेलिजेंस की लीड आई उस पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, लेकिन जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कोऑपरेशन की, स्पेशली वॉर अगेंस्ट टेरर के हवाले से कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन, बीइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हिमसेल्फ बीइंग अ बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन, तो क्या एक वाइडर कॉपरेशन का रास्ता खुलता हुआ आपको बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान नजर आ रहा है इस कार्रवाई के बाद? बिल्कुल, आपने जैसे ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज भी देखी है, उनकी जो स्पीच भी सुनी है, उसमें बहुत वाज़ेह है कि ट्रम्प ने उसको बहुत ओपनली अप्रिशिएट किया है। और ये मौजूदा हुकूमत का और ट्रम्प रिजीम का जो है वो पहला एक समझ लें ऐलानिया जो है ब्रेक थ्रू हो गया है। वो जो डिफरेंसेस थे या वो जो एक अदम राब्ता था वो अब राब्ते में तब्दील हो गया। इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटेलिजेंस राब्ता तो हमेशा चलता रहता है, वो उसमें कमी बेशी रहती है, लेकिन ये एक जो है वो अब ये राब्ते का आगाज हुआ है। अब ये हमारी वजारत खारजा और हमारे हुकूमत पर मुनहसर है कि उस राब्ते को कितना पायदार बनाते हैं। दूसरी चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि जो ट्रम्प रिजीम है वो बाइडन से बहुत ज्यादा चेंज है, यानी इन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल अपनी जो डिप्लोमेसी है वो नहीं चलानी है। ट्रम्प जो है वो मुफादात की सियासत करता है, कारोबार करना चाहता है, अपने मुल्क को मुफाद लेना चाहता है। अभी आपने हालिया दिनों में देखा कि ज़ेलेंस्की के साथ उसने किस तरह बिहेव किया, और उसके बाद आज उसने कहा है कि ज़ेलेंस्की राजी हो गया है, जो यूक्रेन का सदर है, कि वो हमारे साथ मादनियात की डील करेगा, यानी मादनियात हमारे हवाले करेगा। तो ट्रम्प का मिजाज यही है कि वो अपना बेनिफिट्स चाहता है। अब ये हमारी रियासत पर है, हमारी वजारत खारजा पर है, हमारी हुकूमत पर है कि वो इस ताल्लुकात को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से पाकिस्तान के मुफादात को सिक्योर करते हैं। क्योंकि देखिए, दहशत गर्दी के खिलाफ हम अमेरिका से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से तकरीबन ताउन कर रहे हैं, भरपूर ताउन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक कामयाबी को अप्रिशिएट करता है, एक्सेप्ट करता है, हमें कमेंट करता है, लेकिन उसके बाद वो हमें मजीद जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो हमें इस जो ओपनिंग है इसको मजीद अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक अच्छा आगाज मिला है हमारी हुकूमत को, जो गैप आया हुआ था और कुछ जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इसका बेनिफिट लेना चाहती थी कि हमारी हुकूमत को या हमारी रियासत को डिस्टेबलाइज करें, उनके लिए धचका है और साथ साथ पाकिस्तान हुकूमत के लिए मौका है कि उसको आगे बढ़ाए और अपने वतन के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल करें। क्वाइट वैलिड ओपिनियन। बहुत शुक्रिया निसार सैयद साहब प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। यहीं से इसी मुद्दे को मजीद आगे बढ़ाएंगे और कुछ इस पर डिबेट को करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और PTI के कानूनी टीम का हिस्सा भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर नासिर भट्ट साहब, PMLN के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब, किस तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली बैंक कर रही थी ट्रम्प रेजीम पे, लेकिन ट्रम्प रेजीम का पाकिस्तान की मौजूदा रेजीम के साथ, शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो हाउ वुड यू कमेंट ऑन दिस अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान्स सिक्योरिटी फोर्सेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। गरीता देखें,
پرسن ٹو پرسن تعلقات نہیں ہوتے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جیسے آپ نے جی ٹو جی ورڈ یوز کیا، ہمیشہ تعلقات گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ جو آج ٹرمپ نے بات کی، انہوں نے اسپیسیفکلی ایک ایشو کی بات کی، اور وہ ایشو تھا جو آپ کا ایک ٹیررسٹ جو ان کو ریکوائرڈ تھا، جو کہ ایک کابل حملے کے اندر بلاسٹ کے اندر انوالو تھا، جس میں 13 سے زیادہ ان کے اپنے امریکن سولجرز جو ہے لقمہ اجل بنے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہاں کے کئی 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں افغانی جو تھے، افغانستان کے ریزیڈنٹ تھے، وہ لوگ اس کے اندر بلاسٹ میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی جانیں کھوئی تھی۔ سو اس کے اوپر جو ہے ان کی سیکورٹی ایجنسیز کے جو ہے اوبیسلی انہوں نے ایک بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی ان کی سیکورٹی ایجنسیز کے اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے تعاون کے بعد الٹیمیٹلی وہ پکڑا گیا۔ دہشت گرد تو دہشت گرد ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، سو کبھی بھی کوئی بھی اس کے بارے میں اور رائے قائم نہیں کر سکتا ایکسیپٹ اس کے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ ہی از دا سچ ایلیمنٹ ان دا سوسائٹی جس کو ہم نیگیٹو ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ سو اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہماری حد تک، دیکھیں ہم نے تو اگر ٹرمپ رجیم کو سپورٹ کیا تو ہم نے تو سپورٹ کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ سو پولیٹیکل پارٹی کا جو کام ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کو سپورٹ کرنا ہی ہوتا ہے، اور اپنے پارٹی کی آئیڈیالوجی کے مطابق پارٹی جس کو بہتر سمجھتی ہے، جو آپ کے ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوتی ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور وی آر انڈر دا امپریشن اینڈ وی ور انڈر دا امپریشن، وی آر ان فیکٹ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے اور ساری سوسائٹیز کے لیے بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو بائیڈن رجیم۔ سو اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہماری طرف سے تو نہیں ہے۔ ہم تو کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، ہم لوگوں نے اگر ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور اس کے پیچھے یہ بیسک ایلیمنٹ یہ تھا کہ جو کوپریشن کا ایک ایونیو کھلا ہے، ایک ونڈو کھلا ہے، ایک ڈور کھلا ہے، دس کین اوپن اپ فردر ڈورز ٹورڈز ایکسپینشن آف یو ایس پاکستان ریلیشن شپ، شہباز شریف حکومت، ٹرمپ انتظامیہ، ان کے درمیان ریلیشن شپ۔ سو ہاؤ وڈ یو سی دیٹ؟ یو وڈ ویلکم دیٹ؟ اگر اس ایک اسٹیٹمنٹ کو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک ونڈو اوپن ہو گیا، ایک کوریڈور کھل گیا، تو میں تو اس کو آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اگر تو یہ مودی کی طرح بیٹھ کے کمٹمنٹس ہوتی، F-35 کے ایگریمنٹس ہو رہے ہوتے، پیکٹس ہو رہے ہوتے، تو پھر تو میں سمجھتا کہ یار کسی قسم کا کوئی اکنالجمنٹ آ رہی ہے، کوئی کسی قسم کی پازیٹیوٹی آ رہی ہے، کوئی چیزیں نہیں کو انف نہیں سمجھتے۔ تو یہ تو اکنالجمنٹ ایک کیا ہے، مطلب واٹ از دا اکنالجمنٹ؟ مجھے خالی یہ بتا دیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ کہ جی آپ کے ایک فورسز نے، ان کے ایجنسیز نے کہا یہ بندہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، اس نے یہ بلاسٹ کیے، ایویڈنسز ہیں، اس کو ہم نے لینا ہے، یہ اگینسٹ ایکٹیویٹیز میں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اینڈ یہ یہاں پر ہے، ہماری سپرویژن سے، ہماری ہیلپ آؤٹ سے جو ہے وہ بندہ پکڑا گیا، فائن انف، گڈ انف۔ اور اس کے بعد یہ چیز انہیں اپریشیٹ بھی کر دی۔ مجھے یہ بتائیں اس سے، اور اوبیسلی جی میں نے تو آپ کو ایگزامپل دی ہے نا، مودی وہاں پر تھا، 500 ڈیلز کر کے آیا، MOU سائن کیے، جو ایون یہ بھی ڈسکس ہوا وہاں پر کہ یو ایس اور انڈیا کے درمیان کتنا ڈیفیسٹ آ رہا ہے جو ان کے ڈالرز میں آ رہا ہے، اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا، F-35 کی ڈیلز کیسے ہوئی۔ میں اس پہ بریگیڈیئر وقار صاحب کا ذرا ڈیفینس ایکسپرٹیز کے حوالے سے کمنٹ لے لوں۔ بریگیڈیئر وقار صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بیکاز ایڈوکیٹ سید علی بخاری کہہ رہے ہیں کہ دس از نو بگ ڈیل، مطلب آپ کو ایک لیڈ ملی، آپ نے ایک کارروائی کر لی، دیٹس اٹ۔ جی آئی تھنک جو ٹرمپ کی سپورٹ ہے، اس کا بیانیہ تو پی ٹی آئی نے خود ہی بنایا تھا، اور بڑے شور و غوغے کے ساتھ ود آئی تھنک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ٹرمپ آئے گا، ایک فون کال کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب باہر آ جائے۔ آئی تھنک نتھنگ مور دین دیٹ، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دے ہیڈ اینی لیٹس سے اٹیچمنٹ ود انٹرسٹ آف پاکستان۔ باقی ہم جو اپنا کمنٹ دیتے رہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جب ٹرمپ آئے گا تو 10-12 بڑے ایجنڈاز ہیں اس میں پاکستان ایک فگر آؤٹ نہیں کرتا۔ اس میں انڈو پیسفک ہے، اس کے اندر چائنا ہے، اس کے اندر رشیا یوکرین وار ہے، غازہ ہے، اور پھر انٹرنل ہے، اس کی تو اپنی لڑائی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور میں نے خود ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جون سے پہلے شاید پاکستان پہ کوئی بڑا پالیسی بریک تھرو بھی نہ ہو، بیکاز اٹ ٹیکس اے وائل، صاف ذرا آپ کی اپنی پرائرٹی ہے، تو ہم تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن آئی ایم شیور جو افغانستان پہ آئی تھنک جو پالیسی آئی ہے، اور بڑا کنسسٹنٹلی ٹرمپ کا یہ چوتھا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بڑا کلیئر ہے۔ انہوں نے بات کی طالبان سے ہتھیار لینے کی، انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی تھی آف انگیجمنٹ ود طالبان، اور ان کی اپنی CIA کی سارا ایڈمس کی رپورٹس ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ 17 سے 21 ارب ڈالر تک بائیڈن انتظامیہ نے ان کیش دیا ان کو، اور یہ بائی ایئر آتا تھا 86-87 ملین ڈالر، اور ٹرمپ نے کہا یہ میں بند کروں گا۔ تو آل دا مور ریزن آئی تھنک افغانستان پہ جو پالیسی میں کنورجنس ہے، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دم کوئی کال آئی اس پہ ایکشن ہوا، اس میں ایک ڈیپ آئی تھنک سینس آف انڈرسٹینڈنگ ہے، بیکاز آئیسس نے ابھی 1 جنوری کو اٹیکس بھی کیے ہیں امریکہ میں، اس کے سرے بھی ادھر میں اس طرح ماسکو کا ہے۔ باقی جو ہے آئی تھنک زیادہ پی ٹی آئی کو فوکس کرنا چاہیے جو گورننس ہے KP میں اسپیشلی، جہاں پہ وہ کبھی کہتے ہیں ہم طالبان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھیج کے بات چیت کرنا چاہیں گے۔ سو ایکچولی نو بڈی ایکسپیکٹڈ اینی میجر بریک تھرو۔ تو اگر یہ لیٹس سے افغانستان کے اوپر ایک کنورجنس نظر آتی ہے، اور اس میں میرے خیال میں بھی بہت زیادہ ایکسپینشن ہونی ہے، بیکاز ٹرمپ ون از لوکنگ ایٹ کہ ان سے ہتھیار لینے، دوسرا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ 1 ٹکا بھی دے گا ان کو طالبان۔
तालिबान गवर्नमेंट itself is under pressure. मैं बल्कि प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस साल के एंड तक शायद ये collapse कर देगी तालिबान की। तो इट मीन्स कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, इसमें नॉर्दर्न अलायंस है जो वहाँ रेजिस्टेंस के नाम से भी लड़ रही है, उनके साथ खवातीन बंद हैं 2 करोड़ जो हैं, जिस पे पीटीआई ने कभी बात नहीं की, और उस पर इतनी कन्वर्जेंस होगी कि शायद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा तो पाकिस्तान का एक मेजर रोल होगा। इंटरेस्टिंग टेक वर्णन नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंग टेक ब्रिगेडियर का मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगी, लेकिन सेनेटर नासिर भट्ट साहब, क्या इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे लिया जाए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ कम से कम एक हल्की सी विंडो ओपनिंग इसको समझा जाए, और खासतौर पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा कारनामा है, एंड दिस इज आई थिंक हैज गिवन अ वेरी क्विक लाइफलाइन टू ट्रम्प इन द स्टार्ट ऑफ हिज पीरियड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बहुत बड़ी कामयाबी है, और अच्छा। उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कहते थे कि ट्रंप आएगा तो सानू ले जाएगा तो पाकिस्तान का तो कोई नहीं। ये होते हैं, अब देखें ना, ये हुकूमत की पॉलिसी, और देखें फोर्सेस का आपस में CIA उन्होंने कहा जी कि ये बंदा हमें चाहिए, फिर हमारी फोर्सेस ने पूरी मेहनत लगन से उस बंदे को पकड़ लिया। वो बहुत बड़ा एक वांटेड आदमी। देखें अमेरिका कहता था कि इसने मेरे फोर्सेस 13 के कितने फोर्सेस के लोग शहीद हुए थे, और 180 लोग अफगानी जो है उसमें बेचारे चले गए थे। वो अब देखें अमेरिका ने इस पे कभी भी पीछे नहीं हटा कि जो कुछ उनके साथ अगर कोई बंदा साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। जितनी आप देखें हमारे तकरीबन 80,000 लोगों ने फोर्सेस भी में शामिल हैं, शहादतें हुई हैं, हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी हैं। और अमेरिका, ये बात ठीक है कि अमेरिका ने, अब जो मैं देख रहा था कि ट्रंप इतना खुश था और उसने बड़ा ओपन ये कहा कि पाकिस्तान का शुक्रिया, इसलिए मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का शुक्रिया, बड़ी क्विक लाइफलाइन प्रोवाइड की है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रंप को। और देखें इससे हमारे तल्लुकात में ये पता चलेगा दुनिया को भी कि हमारे तल्लुकात में एक बेहतरी आएगी और आइंदा भी बेहतरी आएगी। लेकिन ताल्लुकात में बेहतरी कैसे आएगी? एडवोकेट अली बुखारी साहब तो स्केप्टिकल हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बैठ के मोदी की तरह या तो इन्विटेशंस आ रहे हों, फोन कॉल्स हो रही हों, अभी तक फोन कॉल तो कोई हुई नहीं देखे ना बिटवीन ट्रंप एंड शहबाज शरीफ साहब। ये तो वो इनको भी बाइडन कहते थे, हमें कॉल नहीं कर रहा। बात ये है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, ये आपको नज़र आएगी। मज़ीद शहबाज साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है, उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया है उसका ट्रंप का, कि उसने ये एक्नॉलेज किया है कि वाकई पाकिस्तान की जो फोर्सेस और पाकिस्तान हुकूमत ने हमारा साथ दिया है। और उसने बड़ा अपने उसमें सेनेट में खड़ा होकर बड़े एक इतने बुलंद आवाज़ कहा कि पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया, ये जो हमें बंदा वांटेड था, चाहिए था। और अब अली बुखारी साहब हंस रहे हैं, मैं बताने लगा हूँ, आप जो बात सुन मैं वो बताने लगा हूँ। अब मेरा ख्याल ये लोग खुश नहीं है, ये इनको समझ आ जाएगी, आ गई है कि इंडिविजुअल कोई बंदा कुछ नहीं होता। इनकी बात ठीक है। पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे कितना फोकस रखा है खारजा पॉलिसी पे, कि आज अमेरिका अगर ट्रंप बोला है ना, कल इसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन इनके लिए मैसेज है, आप तो कहते थे अब हमें ट्रंप आके छुड़ाएगा, ये करेगा। ट्रंप ने इनको ना देखना है ना इनकी तरफ आना है। उसने तो अपने लोगों के जो ट्वीट वो भी डिलीट करा दिए थे। ठीक है, ये इसका सबूत है कि क्यों ट्वीट डिलीट करा दिए थे, क्योंकि वो अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़ा था। उसको अमेरिका को भी चाहिए था कि वो जो लोग इसमें शामिल थे वो पकड़े जाएं। अब इनके लिए एक मैसेज है कि आप भी अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो काम किया है, प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया है, फोर्सेस ने जो काम किया है, आप फोर्सेस को सलाम दें। फोर्सेस के खिलाफ लेकिन वो कह रहे हैं कि दैट्स नॉट बिग डील, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अब आप ये देखें, ये लंदन में जाके ना जो लोग वहाँ एहतजाज करते हैं वो अपनी फोर्सेस के खिलाफ बातें करते हैं। मुझे बताएं, इमरान खान पाकिस्तान की बदनामी में क्यों आगे चलता है? उसने क्यों नहीं रोका? अब भी उसको चाहिए कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान दहशत गर्दी में अमेरिका के साथ खड़ा है और उसका कला कमा कर रहा है। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिका ने आवाज़ दी, उसने ट्रंप ने, कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों दोस्तों का प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इनके लिए फिर मैसेज है कि अब ठीक हो जाए, आपके लिए ट्रंप ने नहीं आना। इस पे अली बुखारी साहब मैं आपका कमेंट जरूर लूंगी, लेकिन प्रोग्राम में डिबेट अभी जारी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि हारिस नवाज साहब, हमने देखा ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से मुतालबा कर रहे हैं, उनके नायब सदर मुतालबा कर रहे हैं कि आप अमेरिका के थैंकफुल नहीं हैं,
آپ امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے. امریکہ آپ کی جنگ لڑنے جا رہا ہے یا آپ کی جنگ بند کروانے میں مدد کرنے جا رہا ہے, لیکن وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کے نائب صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یوکرینین پریزیڈنٹ سے شکریہ مانگتے ہیں, پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو جنگ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے, اس جنگ میں پاکستان نے اپنا کردار بڑا زبردست ادا کیا ہے, پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے. ہاؤ ڈو یو سی دس حارث نواز صاحب؟ دیکھیں, جس طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی ختم کی, پھر دہشت گردی کا سنگل ہینڈلی مقابلہ کر رہے ہیں, اور جس پروفیشنل طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ لیڈ کے وجہ یو ایس اے نے دی, پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے افغان بارڈر پاکستان بارڈر کے اوپر اس شریف اللہ کو اریسٹ کیا, جو کہ لیڈر ہے داعش کا, جو مین رنگ لیڈر تھا, جو ایئر بیس کے اوپر جب انہوں نے دھماکہ کی جس میں 13 فوجی مارے گئے, 170 افغان نیشنل مارے گئے. اور پاکستان نے جس جرأت مندانہ طریقے سے پیشہ ور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے ان کے اس لیڈر کو پکڑا, اور اب یہ واپس انہوں نے کہا جی ہم اس کو واپس امریکہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہاں قانون سزا دیں. اور اس کے بعد جس طریقے سے اور پھر پرائم منسٹر یہ کہ جی یہ ہماری مسلح افواج, عوام اور پاکستان کی قوم سب مل کے رابطے میں ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. اور چاہے ٹرمپ آئے, جو بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور اس کے بعد بہت فیور ہوگا, ہمیں مدد کی جائے گی. آئی تھنک پاکستان کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور ملٹری ٹو ملٹری یو ایس اے بہت اچھے تعلقات ہیں. سیکنڈ, انہوں نے یہ بات کی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بڑی نااہلی تھی جس طریقے سے انہوں نے وہاں سے انخلا شروع کیا, اور جس میں اپنا $7 بلین کا ویپن ایمونیشن ان اٹینڈڈ چھوڑ کے آ گئے. وہ بھی ٹرمپ نے وارننگ دی کہ وہ بھی آپ ہمیں واپس کریں ورنہ ہم آپ کی فائنینشیل سپورٹ بند کریں گے. مینس کہ اب وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے وہ امریکن کے ویپن ایمو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پاکستان کی بات کنفرم کی کہ افغانستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے. 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ یونائیٹڈ نیشن نے خود کہا کہ القاعدہ کو ٹرین کر رہی ہے اینڈ اے تھریٹ ٹو ریجنل اینڈ ٹو دا گلوبل ٹیررزم کے لیے. اس وقت ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ آپ ہم ان سے کوپریشن لیں, ان کو کنونس کریں کہ پاکستان جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے اب ہم یہاں آپریشن کر رہے ہیں, وی نیڈ امریکن ملٹری سپورٹ تاکہ ویپن ایمونیشن جو میچنگ کرے اور پھر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. رائٹ, ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب. دیکھیں جلیدہ, ساری چیز تو کرسٹل کلیئر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں بٹ صاحب کی تو تقریباً ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپریسیشن آئی, اپریسیشن ٹو دا ایکسٹینٹ آف ایک ٹیررسٹ پکڑا گیا, اس کی حد تک آئی, فائن انف, گڈ انف. اس سے آگے تو مجھے بتائیں, اس سے آگے آپ کی گورنمنٹ کی کون سی چیز آگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے آپ کے کسی انڈیویجول مدد کے لیے نہیں آنا. نہیں دیکھیں, یہ تو پریزمپشن ہے, مدد مانگی کس نے پہلے یہ تو بتائیں. نمبر 1 اب خط, اچھا بٹ صاحب ذرا مجھے بولیں میں آپ اپنی باری بول دیں. اچھا جی میں خط پہ آ جاتا ہوں. اچھا چلے بات, میں اس کے بعد میں آرٹیکل مانگی ہے تو وہ بتایا کہ مدد اس نے مانگی اور مانگ رہا ہے آج تک. بٹ صاحب نہایت ادب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بولیے گا, میں بڑی پیشنس سے سنوں گا. لیکن آپ کے لیٹرز کی بات آپ نے کی اور آرٹیکل کی بات کی, دیٹس اٹ. اچھا بات یہ ہے کہ لیٹرز ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھے, لیٹرز چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی لکھے, لیٹرز اسلام آباد ہائی کورٹ, جی پاکستان ہائی کورٹ کے, پاکستان ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کو بھی لکھے. پریزنٹ سر, اب میں بتا دیتا ہوں جی, اب اوبیسلی پھر مجھے جواب دینے کے لیے ٹائم بھی اتنا دیجیے گا, بٹ صاحب کوشچن کرتے رہیں گے تو ان کا ٹائم بھی پھر میں نے لینا ہے. اب لیٹرز لکھے, بینگ اے پاکستانی ہمارا فرض ہے, اٹس آور ابلیگیشن. کیا ہم نے کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ کر دیا لیٹرز اپنے ملک کے لکھ کے دیے؟ کیا ہم میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں انٹرنل پولیٹیکل ایشو ہے تو میں نے انٹرنل پاکستانی کے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا, ہم نے پاکستان ہی کے آرمی چیف کو لیٹر لکھا, پاکستان ہی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کو. تھوڑا سا یہ کیا تھا, تھوڑا سا پیشنس. ناصر بٹ صاحب آج بڑے جوش میں ہے نا. میں بٹ صاحب ابھی آپ کے, میں آپ نے بینگ پاکستانی آپ لکھے, سر ان کو جواب دینے دینا. میں آپ کے ٹویٹس پہ بھی آ جاؤں گا جو آپ کے میاں صاحب نے ٹویٹس کی ہیں بڑی مبارکوں کے, اور کل سے لگے ہوئے ہیں جو, وہ بھی میں دیکھ لوں گا. اس کے اندر بھی میں ایڈریس کر کے جاؤں گا یہاں پر, کیونکہ دنیا. لیکن آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, میں تو لاجیکل بات کروں گا, میں تو لاجیکل بات کروں گا. جو ابھی بٹ صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دیا, اس میں غلط ہے کچھ, میں عرض اس میں کچھ غلط ہے. ہے. اگر ان کی میں فارمولے پہ چلا جاؤں پھر تو غلط ہے.
اگر انڈیا کا میں کرائٹیریا نہیں، وہ مانوں تو پرائم منسٹر ہے نا. اب میں بتاؤں دیکھیں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کا کہتے ہیں نا اس کو اپریشیٹ کیا بٹ صاحب آپ پہلے بولیں گے، میں اب آخر میں ایڈریس کروں گا. علی بخاری صاحب بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا بھی. غریدہ دیکھیں واٹ از آرٹیکل بیسیکلی. ہم نے دیکھا کہ قید میں اور جیل کے اندر بکس بھی لکھی گئیں، بیفور پارٹیشن بھی لکھی گئیں، تصانیف بھی لکھی گئیں. میں فیض سے سٹارٹ کر دوں، اور اگر پارٹیشن کے بعد اور پہلے دیکھیں نیلسن منڈیلا تک، تو ہر ایک نے لکھی چیزیں، اور وہ پبلش بھی ہوئی، وہ پبلک بھی ہوئی. کیونکہ آپ جو چیز لکھتے ہیں وہ پبلک ڈاکومنٹ آتا ہے، وہ پبلش ہوتی ہے، وہ آرٹیکلز آتے ہیں، جو چیزیں بھی آتی ہیں. دیکھنا یہ کہ لکھا ہوا کیا ہے. آپ نے کنٹینٹس دیکھنا نا کہ کیا لکھا ہوا ہے. بتائیں کیا لکھا ہوا بتائیں. میں سر اب آپ اگر اس کو پڑھ لیتے تو آپ یہ سوال ہی نہ کرتے. مجھے تو 100% یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں. آپ کے منہ سے آپ نے پڑھا ہی نہیں، نہ آپ نے لیٹر پڑھا. ان سے مدد مانگے، بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. اب آ گئے آپ نے. اب مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا کچھ وہ آپ کو سارا کچھ سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ ایز اے پاکستانی نہیں، مجھے مت سمجھائیں آپ اپنے ریڈرز میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ اب وہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ فارم 47 پہ آئے ہوئے. اگر آپ لیٹروں پہ ہی آ گئے ہیں تو لیٹروں کا جواب تو آ گیا. اب ٹرمپ تو گیا، اب کوئی اور آیا تو بتائیں کس کے پاس یہ دیکھیں. کوئی اور آپشن ہے آپ کے پاس؟ لے کر بھی ہے، آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کوئی اور آپشن ہے اب آپ کے پاس. آخری کارڈ کہتے ہیں وہ کیا ہے بتائیں. اگر اب مجھے انٹرپٹ کریں گے بٹ صاحب چلے میں نے بات پھر میں بھی ان کو نہیں بولوں. صرف آخری کارڈ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں صرف آخری کارڈ بتا دیں. نہیں، میں تو آپ نے کوشچن کیا، میں تو اس کو ایڈریس کرنا نا. اب آج تو میں آرٹیکل کے اوپر دیکھیں. آرٹیکل جو ہے پاکستان 27 یونائٹڈ نیشنز، یورپین یونین اینڈ ادر ویسٹرن ورلڈ کے پیکٹس کا سگنیٹری ہے. کیا؟ پاکستان. اب پاکستان کس چیز کے اوپر؟ ہیومن رائٹس، جیل وائلیشنس اینڈ آل ادر تھنگس. میں آپ کا سوئز اگر وہاں سے سٹارٹ کر دوں اور آتے دیکھیں تو ہم 27 پیکٹس کے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں. ہم نے اس کے سگنیٹری ہیں جو ہم پہ بائنڈنگس ہیں. اس کے اندر نیلسن منڈیلا رولز 1990 جیل مینول بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بالکل شارٹ کٹ کر رہا ہوں اس چیزوں کے اندر. اور ہم ہر اس چیز کے جواب دہ ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی، اور اس سے پہلے بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا. لیکن وہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز ہیں نا، پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں. ایسے چیزیں نہیں، آپ ان کو عالمی فورمز پہ نہیں لے کے جا سکتے. نہیں ایسے نہیں ہے. جب آپ فورن میں آ رہا ہوں اس پہ بھی، جب آپ فورن ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، فورن پیکٹ کر لیتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے اور آپ کا ظلم جو ہے وہ اس لیے نہیں ہم ایجیٹیٹ ہو سکتا. تھوڑا سا ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. عمران خان نے خیبر پختونخوا مسلسل دہشت گردی کا شکار ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے عمران خان نے کتنے آرٹیکلز لکھے، کتنے پروڈکٹیو آرٹیکلز لکھے، کتنے پروڈکٹیو لیٹرز لکھے. بنو میں جو کل اٹیک ہوا ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ اب سنیں، نمبر 1 ہم ڈے فرسٹ سے عمران خان صاحب کا یہ سلوگن تھا کہ ہم لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم کسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے. نمبر 1 آج سے 20 سال پہلے بھی نکال لیں. سر ریاست کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم نے خوارج کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے. یہ ریاست کا مدعا ہے. دیکھیں مجھ سے آپ جواب، لیکن آپ کا مقدمہ ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے. غریدہ آپ کا کوشچن آ گیا، اب میں اس کا سر کوئکلی سے ایڈریس کر دیں تاکہ میں باقیوں کو بھی. دیکھیں اب آپ اگر 4 کوشچن کریں گے تو میں نے 1 بائی 1 تو دینا نا. ادھر سے بھی کوشچن آ رہا ہے، آپ جواب دے دیجئے. کوئی جواب. دیکھیں نمبر 1 ہم نے ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کی جنگ لڑنی ہے، ہمیں لوگوں کی نہیں لڑنی. آج ٹرمپ نے بیٹھ کے کہہ دیا یوکرین کو کہ تمہاری جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اس نے کہہ دیا نا وہاں پر. ہم یہ چیز آج سے 20 سال پہلے کہہ رہے تھے. ہم لوگوں کی جنگ لڑتے ہوئے ہم نے صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی بریگیڈیئر صاحب کی میں سن رہا تھا، ہم نے 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہمارے پاکستان کے. لاکھوں لوگ ہمارے معذور ہوئے جن کی فیملیز ڈسٹرب ہوئی. بٹ آن دا ادر سائڈ میں یہ کہنے کا تو حق رکھتا ہوں نا کہ ویئر از آور فارن منسٹر، واٹ از آور فارن پالیسی. کدھر ہے کوئی حکومت میں کوئی نظر آیا کسی کا؟ میں یہ کہنے کو تو حق رکھتا ہوں نا. کتنے بلاسٹ ایران میں ہو رہے ہیں، کتنے بلاسٹ افغانستان میں ہو رہے ہیں جو خود ہے، کتنے ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک انڈیا میں ہو رہے ہیں، کتنے بلاسٹ چائنا میں ہو رہے ہیں. تو یار گورنمنٹ کا فیلئر ہے نا اس کے اندر. گورنمنٹ کی فارن پالیسی زیرو ہے. گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے آگے کس سمت میں چلنا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ کی اگر ایک بڑا چنار میں دہشت گردی ہو رہی ہے جو 3 سائڈ سراؤنڈڈ بائی افغانستان ہے، اس کی روڈ بند ہے، اس کے لیے یہاں بیٹھ کے پروگرامز ہو رہے ہیں. وہاں پر پریکٹیکلی کس نے کیا؟ اگر ایک ہیلی ہے سی ایم کا جاتا ہے آتا ہے، دوائیاں بند ہیں، ڈی سی او کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ڈپٹی کمشنرز کے اوپر. پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی جاری ہے لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریگیڈیئر حارث، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ امریکہ کے 13 فوجی مارے جاتے ہیں اور ان فوجیوں کو انصاف دلانے کے لیے، ان کی فیملیز کو انصاف دلوانے کے لیے امریکہ کس ڈیڈیکیشن کے ساتھ پیچھے پڑتا ہے، اس معاملے کو فالو اپ کرتا ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو لیڈ پرووائڈ کرتا ہے اور اس دہشت گرد کو نیب کر لیتا ہے.
ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہمارے شہریوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، بڑی زبردست کام کرتے ہیں. کل بنو میں بھی فوائل کیا گیا ہے جو ٹیررسٹ اٹیک تھا. لیکن امریکہ کی 13 فوجی، ہمارے بھی یہاں پہ 13 معصوم شہری کل رات کو مارے گئے، ایون دو کہ وہ ناکام ہوا حملہ. 5 سیکیورٹی فورسز کے جوان مارے گئے. ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کب اور کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں غریدہ، یہ ایک آپ نے سنا چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بڑی بارہا یہ کہا ہے کہ وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم فرام پاکستان. ہم اپنے انٹیلیجنس آپریشن بھی کریں گے، ہم ان کے اپنے فوجی قربانیاں بھی دیتے رہیں گے، ہم شہادتیں بھی دیتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نے جڑ سے ٹیررزم ختم کرنا ہے، اس کے لیے پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا انڈر عزم استحکام. مینس اٹ از ناٹ نیو آپریشن کہ آپ کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان کے پاس سارے لیٹسٹ ویپن اکوپمنٹ ہے، تو وی نیڈ مور اکوپمنٹ لیٹسٹ کے ساتھ. نمبر 2 جو ایلیگل اسپیکٹرم کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کے فائنینشیل ٹیررزم چلتی جا رہی ہے، ہونڈی کا پیسہ بھی آ رہا ہے، نارکوٹکس کا پیسہ بھی آ رہا ہے، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اشرافیہ کی. اس کے لیے یہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے حکومت کا فیلئر ہے جیسے علی بخاری صاحب کہہ رہے تھے. بالکل. اس میں آپ کے جو فائنانس منسٹری ہے، بی آپ کا یہ FBR ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، اس کے بعد منسٹری آف ڈیفینس ہے، all national resources have to be pooled up to eliminate terrorism. اور قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت. جو ایک یہ جو بات ہے نیریٹو ہے دشمن کا کہ فوج اور عوام کو ڈیوائڈ کرو، فوج کمزور کرو، اپنا فائدہ اٹھاؤ عراق، لیبیا، سیریا کی طرح، اس کے لیے آپ اینیمی نے ریلائز کر لیا جب تک فوج مضبوط ہے پاکستان میں نقصان نہیں ہو سکتا. سو دا ٹارگیٹ از ملٹری فورسز. اس لیے آپ کے سامنے ہم نے کہا عزم استحکام، PTI، ANP اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سب نے مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پشتون بھائی مار رہے ہیں، ہمارے بلوچی بھائی مار رہے ہیں. وی نیڈ ٹو اسٹینڈ ایز نیشن. قوم کھڑی ہوگی تو کریں گے نا. بالکل ٹھیک. سر میرے پاس آخری فیو منٹس رہ گئے ہیں، میں ذرا سینٹر ناصر بٹ صاحب کا اس پہ کمنٹ لے لوں. ناصر بٹ صاحب دیکھیں، ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ ہمیں پرائی جنگوں میں نہیں جانے چاہیے. ان سے پوچھیں قطر میں آپ نے امریکہ سے بات کر طالبان کو رہا کرایا جنہوں سے، پاکستان سے جنہوں نے جرائم کیے تھے، آج ہم وہی سزا بھگت رہے ہیں. آپ کیوں اس میں آج چھلانگ آ کے چلے گئے؟ آج جو ہم پہ حملے ہو رہے ہیں اس میں وہی لوگ شامل ہیں. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، دیکھیں امریکہ کے آپ نے کہا 13 فورسز جو بندے جو جان سے چلے گئے، امریکن حکومت عوام نے پیچھا نہیں چھوڑا، ان بندوں کو پکڑا جنہوں نے یہ جرم کیا. ہمارے یہاں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ ہمارے جوان جو شہید ہوتے ہیں اس کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں، حکومت اپریشیٹ کرتی ہیں. کیا سیاسی جماعتوں میں عمران خان کیوں نہیں اپریشیٹ کرتا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں، ان کے ساتھ یہی بات کی ہے بگڑے حارث نواز نے کہ سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، یہ ہولسٹک اپروچ، نیشنل ہولسٹک اپروچ اپنانی پڑے گی. آپ میں بتائیں کہ KPK میں 15 سال سے حکومت کس کی ہے؟ PTI کی ہے. اب جو حالات ہیں، کیا عمران خان نے کبھی اعلانیہ یہ اعلان کیا ہے کہ اپنے اس کو وزیر اعلیٰ کو کہو کہ بھائی جا کے ذرا عوام کا خیال کرو، دہشت گردی ہو گئی ہے، چھوڑو یہ چیزیں، پہلے اس پہ جا کے عوام کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کرو؟ نہیں، ووٹ کے ادھر آ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر KPK کا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جی میں جا کے خود بات کرتا ہوں، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں خود؟ آپ نے تو جو وفاق کی پالیسی ہے اس پہ چلنا. اگر ایسے ہوگا تو پھر ہر صوبہ کہے گا میں جا کے بات کروں، میں بلوچستان والا کہ میں جا کے ایران سے بات کروں. تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. PTI کو اور سب سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے حکومت میں ہے، اس وقت ایک آواز دینی چاہیے اور یہ کھڑا ہونا چاہیے، انانیمس یہ ہونا چاہیے. سر اس کے لیے حکومت کو سب کو اکٹھا کرنا چاہیے، حکومت کو PMLN کو اکٹھا کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں پرائم منسٹر اس میں انیشیٹو لیں اور سب کو اکٹھا کریں. آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے جب PM صاحب میٹنگ بلاتے ہیں سیکورٹی فورسز کی، چاروں وزرائے اعلیٰ آتے ہیں، ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں گنڈا پور باہر آ کے. اس لیے اب سر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کانفرنس بلوانی تھی یا ایک انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کے لیے کچھ بلوانا تھا، اکٹھا مجمع کرنا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ بھی آج تک نہیں کر سکے میں تو وزیر اعظم صاحب. لیکن یہ رویہ عمران خان کا اپنے ملک کے خلاف یہ نہیں ٹھیک ہونا. ابھی تک تو CCI کی میٹنگ نہیں آپ ایک سال ہو. مجھے آپ بتائیں نا کہ آپ اپنے سندھ والے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، یہ ان کی یہ باتیں. سر اس پہ پروگرام میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، صرف ایک بات بتائیں، عمران خان تو میں کہتا تھا کہ مجھے ٹرمپ لے کے آئے گا. اب یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ٹرمپ نے کہا بھائی ہو از عمران خان. یہ آپ کہہ چکے ہیں، یہ آپ پوائنٹ آف ویو اپنا دے چکے ہیں. میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن جو یہ CCI کا اجلاس بلانا، جو صوبوں کے درمیان ایک جو تحفظات ہیں، اس پہ الگ سے ڈیبیٹ کر لیں گے کسی اور پروگرام
प्रोग्राम में आज के लिए सेनेटर नासिर बट साहब, एडवोकेट सैयद अली बुखारी साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाब एंड ब्रिगेडियर एडवोकेट हसन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू टुमारो 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज़।